الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. محترم سامعین کرام، حاضرین گرامی قدر، معزز علماء کرام، شہر کے معزز حضرات اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر روشن صاحبہ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کروں جس کے لیے مجھے یہاں پر دعوت دی گئی ہے، اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں دو تین باتیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم نے بہت پہلے اخبار میں پڑھا تھا، ممبئی جوگیشوری کے الفاروق اسکول میں پڑھنے والی ایک طالبہ جن کے دونوں پیر ٹرین کے حادثے میں کٹ گئے تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور MBBS اور MD ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی. یہ ہم نے کبھی اخبار میں پڑھا تھا. جس وقت ہم یہ بات اخبار میں پڑھ رہے تھے، ہمارے تصور و خیال میں بھی یہ نہیں تھا، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ ضلع پرتاپ گڑھ کی سرزمین پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے مدرسے میں ان کو دعوت دینے کا موقع ملے گا اور ان سے کبھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی. آپ لوگوں نے انہیں بارہا یوٹیوب پر سنا، موبائل پر سنا، یا جس ذریعے سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کو روبرو سنیں گے. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہماری ان سے جس پروگرام میں ملاقات ہوئی، ملاقات کی کیفیت یہ تھی، بلا مبالغہ میں یہ کہتا ہوں، اور ہم سبھی لوگ جو ہے اس چیز کو اس پروگرام میں محسوس کریں گے کہ جس وقت ڈاکٹر صاحبہ اپنی گفتگو کر رہی تھی اور ان کے جو درد بھری آواز تھی، اس آواز پر مرد کے ساتھ ساتھ تمام خواتین کی آنکھیں آنسوؤں سے بالکل بھری ہوئی تھی، اور اس پروگرام کی کیفیت، اس پروگرام کا تاثر، وہاں جو حضرات موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر اس پروگرام کے اندر ہم نہ آئے ہوتے تو بڑا پچھتاوا ہوتا. اور جو لوگ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے تھے، نہیں آ سکے تھے، بعد میں انہیں اطلاعیں ملی کہ ڈاکٹر صاحبہ آج جس درد بھری آواز کے ساتھ قوم و ملت کے بچوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہی تھی، انہیں بڑا احساس ہوا کاش اس پروگرام میں ہم بھی شریک ہوئے ہوتے تو کیا ہی اچھی بات تھی. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ڈاکٹر صاحبہ کو یہاں پر زحمت دینے کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی معذوری کے باوجود اتنی اعلیٰ پڑھائی اور اتنی جو ہے اچھی تعلیم حاصل کی ہے. ہمارے پاس تمام وسائل ہیں، ذرائع ہیں. آپ حضرات کی خصوصاً ماں اور بہنوں کے حوصلے بلند ہونے چاہیے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلا سکتے ہیں. ان کی تقریر کے اندر جو خلاصہ ہوگا، جو بات ہوگی، جو گفتگو ہوگی، اس کے اندر آپ دھیان دیجئے گا، یاد رکھیے گا، توکل علی اللہ کا سبق آپ کو ملے گا، ماں کی دعاؤں کا نتیجہ نظر آئے گا. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. ہمارے بڑے معزز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ابھی ان کا استقبال ہونا ہے. میں مزید جو ہے وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. جو اہم کڑی سپاس نامے کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں گی. محترم سامعین کرام، آج ہمارے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا مقام ہے، اور وہ مبارک دن ہے جو ہمارے ادارے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آج ہم ملک و قوم کی ایک عظیم بیٹی محترمہ ڈاکٹر روشن صاحبہ کا صمیم قلب سے استقبال کر رہے ہیں.
ہماری خوش نصیبی اور نیک بختی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سامعین با تمکین، آپ کی زندگی یعنی ڈاکٹر روشن صاحبہ کی زندگی جہد مسلسل، سعی پیہم اور ثبات و استقامت سے تعبیر ہے۔ آپ کی زندگی میں ہر اس شخص کے لیے پند و نصیحت ہے جو زندگی کی کٹھنائیوں سے گزر کر ترقی کی منزلیں طے کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، جو مصائب و مشکلات کے سامنے صبر و استقامت کا پہاڑ بننے کا جذبہ رکھتا ہو، جو اپنی منزل کو پانے کے لیے مجنوں اور فرحات کا سا جنوں اپنے سر پر سوار کیے ہو، جس نے تن آسانی، ٹال مٹول اور سستی اور کاہلی کی کوئی جگہ نہ چھوڑی ہو۔ عروس البلاد ممبئی کی جھوپڑ پٹی جوگیشوری علاقے میں ایک سبزی فروش کے گھر میں پیدا ہونے والی ایک بچی جو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھی۔ ماں باپ، 2 بہنیں اور ایک بھائی پر مشتمل ایک چھوٹا سا خاندان تھا۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ تنگی معاش اور گھریلو مسائل ان کے حوصلوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنی منزل کی تلاش میں تن من سے مگن تھی۔ زندگی کا مشکل ترین دور وہ تھا جب آج سے 15 سال پہلے ٹرین حادثے میں ان کے دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اس دن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی گویا ختم ہی ہو گئی اور بچپن کا خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ وہ ڈاکٹر کبھی نہیں بن پائیں گی، تاہم انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ معاشی اور قانونی دونوں مشکلات کا سامنا کیا اور اس جنگ کو جیت کر اپنی منزل مقصود کو حاصل کیا۔ دونوں پاؤں سے معذور ہونے کے باوجود آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ منزل کو پانے کے لیے اسباب سے زیادہ حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ رب کریم کے حضور میں ہم دعا گو ہیں، اسی طرح آپ ترقی کرتی رہیں، قوم و ملت آپ کے جہد و مسلسل اور سعی پیہم سے سبق پاتا رہے۔ آپ کے نیک جذبات اور حوصلہ مندیوں کو خوب خوب سلامت رہے۔ آپ کی فکر و نگاہ اور قبول ہو آپ کا ہر عمل۔ ہم تمام اسٹاف، ذمہ دار، ممبران، منتدبین، طلبہ اور اہل قریہ یعنی گاؤں والے آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ رب کریم کے الطاف و عنایات آپ پر سایہ فگن رہیں۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے آپ اور آپ کے اہل خانہ محفوظ رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم معذرت خواہ ہیں کہ جس طرح سے آپ کا استقبال کرنا چاہیے تھا ویسے ہم آپ کا استقبال نہیں کر سکے، جس طرح سے آپ کی عزت کرنی چاہیے تھی ویسے عزت ہم سے نہ ہو سکی، کیونکہ چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، ہے آپ کی محبت کا تقاضا کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کیوں؟ اور جو ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، آپ کے آنے پہ جو ہماری خوشی ہے ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، الفاظ میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔